چلیں جی کرتے ہیں آج ہم اپنے بارے میں بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر، اور ساتھ میں سمر ویکیشن جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے، بچوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور کام مینیج کرنا، ہر چیز کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی سی ٹپس بھی لے کر آئی ہوں۔ تو جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ تو جی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پیارے پیارے سے جو ہیں بہن کے بچے جو ہیں آئے ہوئے تھے میرے گھر پہ۔ سمر ویکیشن جو ہیں چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو بچے جو ہیں بیچارے گھر پہ رہ کر اتنے زیادہ بچے بور ہو جاتے ہیں۔ تو obviously سی بات ہے کہ اب بچے پھر جائیں تو جائیں کس کے گھر؟ زیادہ تر تو ہم دوسروں پہ بھروسہ نہیں کر پاتے، بچوں کو نہیں چھوڑتے کسی کے پاس۔ تو یہاں پہ بہنیں ہی ہوتی ہیں جو کہ جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں خود سے بھی کئی زیادہ، مجھے ایسا لگتا ہے آنکھ بند کر کے۔ تو بہنوں کے گھر بچوں کو ہم بہت بآسانی چھوڑ دیتے ہیں رہنے کے لیے، ہمیں اتنا تو بھروسہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کئی زیادہ ہمارے بچوں کو خیال رکھیں گی۔ بالکل سیم ایسے ہی پھر میرے ساتھ ہے کہ میں بھی اپنی امی اور اپنی بہنوں پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں۔ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ وہ مجھ سے کئی زیادہ میرے بچوں کو خیال رکھیں گے۔ تو اس طرح سے بچوں کی چھٹیاں جو ہیں اچھی گزر جاتی ہیں، ہم بھی زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتے کہ بچے گھر میں رہ کر بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں ہمیں۔ تو اس سے ہماری بھی تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ تھوڑا سا بچے خالہ کے یا نانی کے گھر چلے جاتے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے اپنے لیے۔ تو چھٹیاں بھی اس طرح سے گزر جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ خیر بچوں کو جو ہے کافی انجوائے میں نے کروایا، ہم لوگ پارک بھی گئے تھے بچوں کو لے کر، اور بچوں نے گھر پہ بھی کافی انجوائے کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے گھر پہ جو ہے زلزلہ آ چکا ہو، اللہ معاف کرے، کہ پورا گھر الٹ پلٹ ہو چکا تھا، بٹ بچے خوش تھے تو اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ تو خالہ جو ہوتی ہیں نا، ان کو جتنے ہی اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں اتنے ہی اپنی بہنوں کے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ ایسا پتہ نہیں کیوں، مجھے تو جتنے اپنے بچے پیارے ہیں اتنے ہی اپنی بہنوں کے بچے پیارے ہیں۔ اب ان کو ہے یا نہیں وہ مجھے نہیں پتہ، تو آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے میں چائے بنا رہی تھی پھر شام میں، مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ میرے جو بھانجے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ان لوگوں کا نا ایک روٹین ہے کہ شام میں لوگ چائے پیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی چائے نہیں بنتی کہ ڈیلی شام میں بن رہی ہو، لیکن ان کے گھر جو ہے یہ لوگ پیتے ہیں۔ پھر میں نے دودھ منگوایا ان لوگوں کے لیے، چائے پاپے جو ہیں شام میں نے کہا چلو بچے تھوڑے اسنیک کے طور پہ کھا لیں گے۔ پھر میں بنا رہی تھی آلو کے پراٹھے، بچوں نے فرمائش کی خالہ آلو کے پراٹھے جو ہیں بنا دیں، میں نے کہا چلو آلو کے پراٹھے ساتھ میں رائتا تو یہ بیسٹ ہے، تو بچے کھا لیں گے۔ ویسے بھی گوشت کھا کھا کے بچے بیچارے تنگ ہی ہو چکے ہیں، ہمیں تو بس ایک ہی دفعہ میں نے بنایا جو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی، اس کے بعد تو میں نے نہ کھایا نہ بنایا نہ ہی کسی نے دیا، بس الحمدللہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ جو ملا وہ کھا لیا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تو آپ لوگوں نے گوشت کھایا کہ نہیں کھایا بتائے گا لازمی۔ اور یہاں پہ ساتھ میں تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے بات کروں گی۔ ماشاءاللہ سے میری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، تو اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں خوش لوگوں کو، مطلب اپنی زندگی میں کامیاب دیکھتے تو ہم سوچتے ہیں، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کتنا اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، ماشاءاللہ سے ہر طرح سے اچھے سے رہ رہے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیوں نہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے، مطلب ہم ہمیشہ ہر چیز پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی مطلب شادی کا جوڑا میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن کے بیچ میں لڑائی نہ ہوتی ہو۔ آپ سب کو بھی پتہ ہوگا جو مطلب میرڈ ہیں اور جن کی شادی کو کافی سال ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ شادی کے بعد شادی شدہ جوڑے میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو کوئی ایسا گھر نہیں ہے میں کہتی ہوں جس میں لڑائی نہ ہو، لیکن لڑائی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ مطلب آپ لوگوں نے ہر چھوٹی بات پہ جو ہے لڑائی کر دیتے ہیں، اکثر ہم لوگ لڑائی کرتے رہتے ہیں تو زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی زندگی میں امن ہو، میں تو اپنی زندگی میں چاہتی ہوں سکون ہو، تو اس سکون کو پانے کے لیے میں نے یہ اپنی زندگی کا ایک عمل بنا لیا ہے کہ میں نے چپ رہنا ہے۔ جہاں میری غلطی نہیں بھی ہے نا، میرے شوہر کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو میں نے چپ رہنا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری زندگی پرسکون گزر جائے گی۔ بے شک جب آپ کے شوہر کا غصہ ختم ہو جائے، میں کہتی ہوں تو اس ٹائم تو ہم پھر بھی اپنے شوہر سے شکوہ گلا کر سکتے ہیں کہ ہماری غلطی تو نہیں تھی، یا آپ نے اس طرح سے زیادہ بول دیا۔ جب آپ کے شوہر غصے میں ہونا، میں کہتی ہوں تب تو اللہ ہی معاف کرے کہ آپ ان کے سامنے کچھ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے۔ اس طرح سے بات بڑھ جاتی ہے اور لڑائی آپس میں ہونے لگ جاتی ہے۔ تو شادی کے ہر جوڑے میں لڑائی ہوتی ہے، اوبویسلی میرے اور میرے ہسبینڈ کی بھی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، پہلے بہت زیادہ ہوتی تھیں اور بہت بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایسے کہ مجھے ایک حد تک لگنے لگا تھا کہ جیسے کہ ہمارا جو رشتہ جو ہے ہم الگ ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے کہ ہماری ڈیورس ہو جائے گی۔ لوگ بھی کہتے تھے کہ تم لوگ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، تم لوگوں کے جو ہے مطلب مشکل ہے اکٹھے رہنا۔
تو مجھے بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیا واقعی میں ہم آگے جا کے اکٹھے رہ سکتے ہیں. مطلب اس طرح کے معاملات کریٹ کر دیے تھے لوگوں نے، اور میرے شوہر کی طرف سے بھی تھوڑے سے ایسے معاملات ہوئے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آگے ہم مشکل ہی ہے کہ ہم آگے اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر پائیں ایک دوسرے کے ساتھ. خیر اللہ پاک جو ہے وسیلے بنا دیتا ہے، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہوتا ہے. لیکن پھر ان سب چیزوں سے مطلب بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں بہت تکلیفیں دیتے ہیں، ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں. ہمارے دل میں وہ بری یادیں جو ہیں ایک دم میں کہتی ہوں سما جاتی ہیں. وہ پوری زندگی وقت گزر جاتا ہے، برے وقت گزر جاتا ہے، بری یادیں چلی جاتی ہیں، لیکن وہ دل میں رہ جاتی ہیں. تو اکثر ہم لوگ اچھی باتیں بھول جاتے ہیں لیکن بری باتیں میرے دل میں رہ جاتی ہے. میرا یہ والا ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کوئی میرے ساتھ اچھا ہے نا تو میں اس کے ساتھ بہت اچھی ہوں، بہت اچھی. اور کوئی میرے ساتھ اگر برا ہے تو میں اس کے ساتھ پھر بہت ہی بری ہو جاتی ہوں. تو یہ لوگوں نے مجھے ایسا بنا دیا ہے. اکثر ہمیں لوگ ہی بنا دیتے ہیں، لوگ ہمیں اتنا عقل مند بنا دیتے ہیں، میچور کر دیتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو بیسیکلی ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں شروع میں ہی امن نہیں آ جاتا. شادی کے 1-2 سال تو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. مطلب 90% لوگ، مجھے جیسے لگتا ہے 90% جو شادی کا جوڑا ہے، شادی کے 2-3 سال تک تو میں کہتی ہوں سکون نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی میں سکون شروع سے ہی ہو جاتا ہے، بعد میں اگر لڑائی جھگڑا ہو تو وہ الگ بات ہے. تو میری شادی میں سے تھی جو کہ شروع میں تو مجھے زندگی میں کوئی سکون نہیں ملا. میری شادی جب ہوئی ہے تو کافی ایسے معاملات تھے جہاں جو ہے میں بالکل دماغی طور پہ، میں آپ لوگ سمجھے کہ میں پاگل ہو گئی تھی کہ میرا دل کرتا تھا میں کوئی خودکشی کر لوں، اللہ نہ کرے. میں گاڑیوں کے نیچے سر دینے چلی جاتی تھی. میں ایک دم پاگل نفسیاتی ہو گئی تھی لوگوں کی وجہ سے. تو بس پھر اللہ پاک نے جو ہے اتنا برا وقت دکھایا. پھر کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو بعد میں اچھا وقت بھی آتا ہے. تو اسی برے وقت نے ہمیں جو ہے کافی عقل دے دی ہوتی ہے، کافی لوگوں کے چہرے دکھا دیے ہوتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا کون اپنا ہے، کون برا ہے، کون اپنا ہو کر بھی مطلب اپنا ہے لیکن اپنا نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے، سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو اب مجھے یقین کریں ہر چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. مجھے لوگوں کے چہرے سمجھ آ جاتے ہیں کہ اس انسان کے پیچھے کیا چہرہ ہے، یہ میرا اپنا ہے یا نہیں ہے. تو مجھے اتنی زیادہ گہرائی تک ایسے لوگوں کے رویوں سے جو ہے میرے اپنوں نے ایسا دل دکھایا ہے. جو میرے اپنے تھے، سوچیں میرے اپنوں نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی. جن کو میں نے اپنی بہنیں بنایا ہو، سمجھ لیں مطلب جن سے میں نے بہت اچھے سے میں رہی ہوں، اپنے دوستیں بہنیں بنایا ہو. تو مطلب ان لوگوں نے جب اس طرح کے کام کیے کہ میرا گھر ایک دم خراب ہونے پہ آ گیا، برباد ہونے پہ آ گیا. آپ لوگوں کو جیسے میں بتاتی ہوں کہ میرے گھر میں بہت ماشاءاللہ سے بڑی فرنش تھی، بہت اچھی والی فرنش تھی، بالکل فل سائز کی. میرے شوہر نے وہ بیچ دی. جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے شوہر کی بائک قسطوں پہ تھی. تو میں نے بہت منہ کو میں کہتی ہوں روزہ دے کر، اپنے منہ کو روزہ دے کر ایک وقت کا کھانا کھا کے قسطیں ختم کروائی کہ چلو ایک جو ہے وزن ہمارے سر سے اتر جائے گا. وہ ہماری گاڑی اپنی ہوئی تو میرے شوہر نے لوگوں کے چکروں میں وہ گاڑی بیچ دی، بائک بیچ دی. تو لوگوں نے مطلب پٹی پڑھائی. میں کہتی ہوں جادو بھی فرض ہے، جادو بھی ہوتا ہے. لوگوں نے جادو کیے، ہمارے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کی. وہ سارے اپنے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے میں کہتی ہوں. لیکن لوگوں نے فل کوشش کی کہ ہم الگ ہو جائیں، ہم اکٹھے نہ رہیں. یہاں تک کہ ہمارے اپنے جو تھے جن سے ہمیں امیدیں نہیں تھیں وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، تو طلاق لے لو، سیپریٹ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. بٹ میں نے پھر بھی سمجھداری سے کام لیا. ہر چیز کو، ہر بات کو میں نے سمجھا اور میں نے جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا. میرے پاس اتنے کانچ کے برتن ہوا کرتے تھے، یہ ہڈی والے برتن، یہ پلاسٹک کے برتن تو میں اپنے گھر میں رکھتی ہی نہیں تھی. میرے پاس جتنے بھی برتن ہوتے تھے، پلیٹیں ہو گئی، باؤل ہو گئے، گلاس ہو گئے، کپ ہو گئے، سب کانچ کے ہوا کرتے تھے. میری ہر ایک چیز جو ہے تباہ ہو گئی. کوئی میرا سامان روڈوں پہ پھینک رہا ہوتا تھا تو میں اٹھا رہی ہوتی تھی، ادھر شفٹنگ کر، ادھر شفٹنگ کر. مطلب اتنے معاملات کریٹ کر دیے تھے لاس کی طرف سے، مطلب دوسرے لوگوں کی طرف سے، کہ پھر مجھے اپنی امی کے گھر کے ساتھ مکان لینا پڑا. جیسے کہ جس ایریے میں وہ رہتے تھے تو وہاں مجھے پھر جو ہے شفٹ ہونا پڑا. تو اس طرح کے معاملات ہوئے. تو اس کے بعد اب جا کے زندگی میں امن ہوا. تو زندگی میں کوئی بھی چیز ایسے حاصل نہیں ہو جاتی. ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ. ایسے ہی ہمیں کوئی چیز نہیں مل جاتی. اور آپ لوگ بھی کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ کوئی ایسا جوڑا ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، یار یہ تو آپس میں لڑتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اتنے اچھے سے رہتے ہیں، کاش ہم بھی ایسے رہتے. ہر انسان آپس میں لڑ رہا ہوتا ہے. شادی کے بعد ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم جتنا بھی اوائڈ کر لیں لڑائی ہو ہی جاتی ہے.
اور بہت سے ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں گے، ہمارا گھر خراب ہو جائے گا، بٹ ہمیں سنبھالنا آنا چاہیے۔ تو بس اب اللہ سے اچھے کی امید ہے، اب اللہ پاک جو کرے اچھا کرے، بٹ اب زندگی میں امن ہے اور سکون ہے۔ اب اچھے اور برے لوگوں کا پتہ بھی چل چکا ہے کہ کن سے ہمیں ملنا ہے اور کن سے نہیں ملنا۔ تو بس میں یہی کہوں گی، اور میں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی ہوں، جو دل میں باتیں جو ہوتی ہیں پھر وہ یاد آ جاتی ہیں، جو گزرے ہوئے وقت ہوتے ہیں دکھ والے۔ اگر آپ کی بہن کی آپ کو ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے بلاگ کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نیو بلاگ کے ساتھ، اور پراٹھے کیسے بنے ہیں یہ لازمی بتائے گا۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ریسیپی نوٹ کر لیے تو آپ لوگ ایسے بنا کے کھائیں گا، اور مجھے لازمی بتائے گا کہ کیسے بنے تھے۔ بہت مزے کی بنتے ہیں، ساتھ میں رائتا ہو جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو اپنی بہن کو زیادہ سے زیادہ پلیز سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔